لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس پہ کرم کر دے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمتیں، بیٹیاں بھی ان کا خیال کیا کرو، انہیں نحوست نہ سمجھا کرو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 4 عطا کی، 4۔ بیٹی کا دل نہ دکھایا کرو، کبھی اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کرو کہ تو بھائیوں سے کم تر ہے، یہ ظلم نہ کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی بیٹی اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، چھوٹی بچی تھی، کبھی سینے سے لگا لیتے تھے، کبھی کندھے پہ اٹھا دیتے تھے، کبھی امامہ کی زلفیں چومتے تھے، کبھی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور پھر آنسو برستے تھے رسول اللہ کی نگاہوں سے، انتہائی رقت کے عالم میں فرمایا کرتے تھے امامہ میری زینب کی نشانی ہے، اور زینب مجھے نہیں بھولتی، میری بہت پیاری بیٹی تھی، میری وجہ سے ستائی گئی اور شہید کی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق فرمایا کرتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہے تو بیٹی کے ذریعے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے جسے 2 بیٹیاں دی ہوں، سب سے پہلا حق ہے بیٹی کا کہ اس کا نام اچھا رکھے، پھر اسے تعلیم دلوائے، وہ تعلیم کہ جس کی روشنی میں وہ خود کو اور خدا کو پہچان سکے۔ تعلیم دلوانے کے بعد جب وہ حد بلوغ میں قدم رکھے تو اسے اپنی دانست میں اچھا جیون ساتھی ڈھونڈ کر اپنے گھر میں آباد کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہو، قیامت میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کہا کہیں یوں اشارہ کیا، کہا کہیں نہیں یوم القیامہ میرے اتنا قریب ہوگا۔ بیٹیوں کے لیے دعا کیا کیجیے، ان کو شفقت کی نظر سے دیکھا کیجیے، اور ان کی زندگی کے فیصلے بھی جبر کے ساتھ نہ کیا کیجیے، افہام و تفہیم کے ساتھ کیا کیجیے۔ بعض والدین اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنے خاندانی وقار کے لیے بچیوں کے فیصلے، ان کی زندگی کے فیصلے ان کی مرضی کے معلوم کیے بغیر کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غیر اسلامی نہیں، غیر انسانی حرکت ہے۔ جس نے زندگی گزارنی ہے اس سے تو معلوم کرو۔ نکاح میں روح ہے یہ بات کہ لڑکے کی مرضی بھی معلوم کی جائے اور لڑکی کی مرضی بھی معلوم کی جائے، لیکن عموماً لڑکے کی مرضی تو واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو وہ باپ کو بڑا نقد جواب دیتا ہے، لیکن اس بے زبان کو نہیں پوچھا جاتا۔
جو خاموش ہو کر زندگی بھر کے لیے دفن تو ہو جاتی ہے لیکن والدین کے سامنے لب نہیں ہلاتی. اس سے ضرور معلوم کیا کرو ورنہ تمہاری عاقبت خطرے میں ہوگی. اگر بچی کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ اس پر مسلط کیا گیا اور زندگی کے سفر میں اسے دکھ پہنچے اور اس کی آہ نکل گئی, تیری ساری عبادت رائنا ہو جائے گی. بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں لیکن آزمائش بھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اولاد عطا کرنے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم. دنیا میں جا کر تمہارا رب کون ہوگا؟ کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ تمام انسانوں نے ایک ہی زبان سے جواب دیا بلا. اے موسم اعظم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہم کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے. قرآن کریم نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تقدیر کے قلم نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. سر اس کے آگے جھکنا چاہیے. اس کے سوا اگر کسی نبی ولی کے آگے جھکا تو معاف نہیں ہوگا.